اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 12۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے واقعہ افک دیکھ لیا تھا۔ واقعہ افک، افک کا مطلب ہوتا ہے بہتان لگانا، مطلب جھوٹ گڑ دینا کسی کے متعلق۔ اور کس کے متعلق جھوٹ گڑا گیا تھا؟ دیکھیں معاملہ کیا تھا نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے صحابہ کرام تھے وہ اس قدر مضبوط تھے ایمان میں کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ جب بھی ان سے جنگ ہوتی ہے، چاہے یہ کم تعداد میں ہو، یہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ جنگ بدر جیت گئے، جنگ احد میں ایک مرتبہ پانسا پلٹا، پھر جیت گئے۔ تو یعنی یہ سمجھ گئے مشرکان مکہ ان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ مطلب ہم ان کو تعداد کے ذریعے سے نہیں ہرا سکتے کہ اگر ان کی تعداد بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی تو یہ ہار جائیں گے، نہیں۔ ان کے ایمان بڑے مضبوط ہیں، ان کا معاملہ کچھ اور ہے اور ان کو کسی اور طریقے سے ہرایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ چلو اب ہم اس طریقے سے نہیں ان کو اذیت پہنچا پا رہے ہیں، اس طریقے سے ان لوگوں کو نہیں ہرا پا رہے، ان کو نہیں مغلوب کر پا رہے ہیں مسلمانوں کو، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ان کے اندر نعوذ باللہ کسی اخلاقی تہمت لگا دیتے ہیں۔ کسی طریقے سے جب نبی کے گھرانے پر اخلاق کے متعلق یا کسی کی پاک دامنی، کسی کی عفت کے متعلق اگر تہمت لگائی جائے گی تو کیا ہوگا، لوگ آپ کی باتوں کو سننا چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ جب دیکھیں کسی کے کیریکٹر کے اوپر بات آ جاتی ہے نا، تو انسان پھر اس سے بات کرنے میں یا اس سے کچھ پوچھنے میں یا اس سے کچھ سننے میں کیا کرتا ہے، کتراتا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، مشرکان مکہ نے یہ پلان کیا، مشرکان مکہ اور اس میں یہود بھی شامل، چونکہ یہ واقعہ مدینے کا ہے تو اس کے اندر چونکہ مدینہ میں یہود بھی آ چکے تھے، اور یہودیوں میں سب سے بڑا یہودی جو کہ منافقوں کا سردار جس کو کہا جاتا ہے، وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ کیوں رئیس المنافقین بن گیا؟ کیونکہ وہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، تب تک مدینہ میں یہ چرچے چل رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی مدینے کا سردار بننے والا ہے۔ اب چونکہ اس کی سرداری چھن گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے آ گئے ہیں مدینہ، اور مدینہ آنے کے بعد لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر ایکسپٹ کر لیا گیا، اس کو کیا ہو گئی، حسد ہو گئی۔ حسد تو ہو گئی، لیکن اب کیا ہوا، یہ دکھانے لگا کہ میں کیا ہوں، مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا۔ منافق کسے کہا جاتا ہے؟ جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، جو بات کچھ کرتے ہیں ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ ایمان دل میں نہیں تھا، زبانی طور پر بہت سب سے پہلے صف میں آ کر، فرسٹ رو میں آ کر کیا کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا دکھاوے کے لیے۔ تو یہ سب کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو پتا تھا، اور اللہ نے یہ بات بھی مینشن کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ کیا ہے، یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ اب یہ جو تھا، یہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا ان کے کسی گھرانے میں یا کسی بھی طرح، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے بہت اذیت پہنچائی۔ کہاں پر؟ مشرکان مکہ نے بھی اذیت پہنچائی مکہ میں، مدینہ میں بھی بہت ساری اذیتیں پہنچائی گئی۔ کبھی ان کو شاعر کہہ دیا، کبھی ان کو کاہن کہہ دیا، کبھی ان کو جادوگر کہہ دیا، کبھی ان کو مجنون کہہ دیا، کبھی کہہ دیا ان کے اوپر جادو ہو چکا ہے، کبھی کہہ دیا یہ جادوگر ہیں، جادو کرنے والے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اثرات ہو گئے ہیں، کبھی کسی نے جنوں نے ان کو پزس کر لیا ہے۔ اس طریقے کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں سے جب کام نہیں چلا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے گھر کی عورتوں پر تہمت لگا دی جائے۔ تو موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے نبی کے گھرانے کا کیریکٹر اسیسینیشن کر دیا جائے اور نبی کے گھرانے والوں پر کسی نہ کسی پر تہمت یا بہتان لگا دیا جائے۔ یہ ان کی مینٹالٹی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان صحابی کے ساتھ آتی ہیں اور جب سارے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جو چونکہ وہ پیچھے رہ گئی تھی، ہم یہ پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں، اگر کسی کا مس ہو گیا تو ضرور اس واقعے کو دیکھیں، پورا ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا، اراؤنڈ 2 لیکچر میں وہ واقعہ مکمل ہوا تھا، ہم نے صرف واقعہ ہی کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ابھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ تو حضرت صفوان جو تھے وہ جو کیا کرتے تھے، جو بھی چیزیں قافلے کے بالکل پیچھے چلا کرتے تھے، اور
مطلب سمجھ لیں کہ قافلہ اگر 2 گھنٹے پہلے نکل گیا تو یہ 2 گھنٹے بعد جا رہے ہیں، قافلہ اگر آدھا دن پہلے نکل گیا تو آدھا دن بعد جاتے تھے، اور وہاں کی ساری چیزیں تلاش کرتے تھے کہ کہیں کوئی چھوڑ تو نہیں گیا، کہیں کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، تو وہ ساری چیزیں کلیکٹ کرتے تھے جو چھوٹا ہوا سامان ہے، اور پھر باقی تیزی سے جا کر قافلے میں شامل ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ قافلہ جہاں جہاں پڑاؤ کرتا تھا وہاں پر ایسا ہوتا ہے نا، کچھ چھوٹ جائے، کوئی چیز رہ جائے جلدی جلدی میں جانے میں، کوئی کچھ بھول جائے، تو وہ ساری چیزیں ان کا کام تھا کلیکشن کرنا، ان سب کو اٹھانا، سمیٹنا، اونٹ پر سوار ہونا اور لے جانا۔ اب یہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہ گئیں، اب یہ رہ تو گئیں، یہ گئی تھی اپنے ہار کے لیے، ان کا ہار کھو گیا تھا، اور وہ ان کا فیوریٹ ہار تھا، تو وہ اس کو ڈھونڈنے کی تلاش میں نکل گئیں، اتنے میں قافلہ نکل گیا، اور وہ اتنی مطلب سلم اور ٹرم ہوا کرتی تھی اس دور میں کہ مطلب ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور چونکہ وہ جو پالکی یعنی جو خوزج ہوتا ہے وہ مرد اٹھایا کرتے تھے، تو ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، تو وہ اٹھا کر لے گئے، اور پھر ایسا ہوا کہ خالی لے گئے، یہ پیچھے رہ گئیں، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ آ کر اپنی جگہ پر جب دیکھا کہ ارے پورا قافلہ جا چکا ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، شی واز سو انٹیلیجنٹ، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتی، وہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں کہ کوئی اگر ڈھونڈتا ہوا آئے گا تو پھر یہیں سے مجھے پک کر کے لے جائے گا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت صفوان جو تھے پیچھے رہ گئے تھے، وہ اونٹ پر بٹھا کر ان کو لے جاتے ہیں بالکل پردے میں، وہ چونکہ پردے سے پہلے ان کو، پردے کی آیتوں سے پہلے ان کو دیکھا تھا، تو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ حضرت عائشہ ہیں، ادروائز دونوں بہت پردے میں، اور کوئی کنورزیشن ان دونوں کے درمیان پورے راستے میں نہیں ہوئی کہ حال چال پوچھ لیا یا کچھ بھی بات ہو جاتی، کوئی بات نہیں ہوئی، دونوں میں صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ حضرت صفوان جو تھے انہوں نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ چڑھ کر اونٹ پر بیٹھ گئی اور وہ سوار لے کر چلے گئے۔ اور یہاں پر کیا ہو گیا، جو جب یہ لوگ آ رہے ہیں، مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، تو جو منافق لوگ ہیں ان کو موقع مل گیا کہ کسی طرح سے ان پر تہمت لگا دی جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، بہتان گڑھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اتری اپنے گھر میں چلی گئی، ان کو کچھ خبر نہیں، اور چونکہ کلائمیٹ چینج ہوا یا موسم بدلا ہوگا تو ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، اور وہ اپنے گھر میں تھی، تو ان کو کچھ بھی نہیں خبر تھی کہ میرے خلاف ایسی باتیں چل رہی ہیں یا بہتان لگایا جا رہا ہے۔ اراؤنڈ کچھ منتھ، 1 ڈیڑھ مہینے تک یہ واقعہ پورے مدینے میں پورا عام ہو چکا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت ہے۔ ان کو ایک مرتبہ جب وہ باہر نکلتی ہیں، اور جو مستہ کر کے ایک صحابی ہیں، ان کی ماں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہی بیٹے کو کوس رہی ہوتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے کیسے یہ کام کر دیا، کیسے وہ شریک ہو گیا تہمت لگانے میں، تو وہ جب ڈیٹیل پوچھتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو وہ بتاتی ہے کہ ایسا ایسا آپ کے بارے میں لوگوں نے باتوں کو افواہ اڑا دی ہے، اور اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ہوتی ہے کہ ایسا میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کی حالت سخت بگڑ جاتی ہے، اور زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور اپنے مائکے چلی جاتی ہیں، یعنی ان کو اس بات سے حیا آ جاتی ہے کہ میرے شوہر کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پتا ہے، میرے والد کو بھی یہ بات پتا ہے، پورے مدینے والوں کو یہ بات پتا ہے، اور لوگ میرے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ رویہ جو تھا حضرت عائشہ سے اس وقت میں چینج ہو گیا تھا، یعنی وہ جب حضرت عائشہ بیمار پڑھا کرتی تھی نارملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب تیمارداری کیا کرتے تھے، خوب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ وقت سپینڈ کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ واقعہ ہوا، جو یہ بہتان جو اڑائے گئے، تو اس میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا مطلب جو رویہ تھا، چینج ان دا سینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حال چال پوچھتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے، تو آپ حضرت عائشہ کو وہ بھی بہت فیل ہو رہا تھا کہ کیوں ایسا میٹر، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں نبی میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سارے لوگ جب ایسے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دریافت بھی کرتے ہیں، اے عائشہ مطلب اگر ایسا کچھ ہے تو جسٹ کنفیس، بتا دیجئے، اگر نہیں ہے تو اللہ رب العزت ہی کچھ نہ کچھ آپ کے حق میں فیصلہ اتار دے گا۔
پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے حضرت عائشہ کی طہارت پر ان کی پاک دامنی کے لیے آیتیں نازل فرما دی، اور فرما دیا گیا کہ نہ صرف حضرت عائشہ بلکہ ہر پاک دامن عورت جس کے اوپر بھی تہمت لگا دی جائے گی، اور لگانے والا اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اسی کو 80 کوڑے مارے جائیں، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور تاکہ اس کو پتا چلے کہ کتنا گریو آفینس ہے، کتنی زیادہ گریوٹی ہے اس کرائم میں، کہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ تمہارے نزدیک تمہاری زبان کے 2 بول ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والی تمام پاک دامن عورتوں کے حق میں یہ آیتیں نازل فرما دی، اور اللہ نے بتا دیا کہ ازواج مطہرات، نبی کے گھرانے والی تمام عورتیں جو ہیں طاہرہ ہیں، پاکیزہ ہیں، مطہرہ ہیں۔ اسی لیے ہم جب بھی کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ام المومنین کو ہم کیا کہتے ہیں، ازواج مطہرات۔ بلکہ یہ جو ٹیگ لگا دیا گیا ان کے ساتھ کہ کوئی جرت بھی نہ کرے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی بیویوں پر کیا کرے، اس قسم کی تہمت لگانے کی کوشش کرے، کیونکہ نبی کے جو بیویاں ہیں تمام کی تمام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری کی ساری پاک ہیں۔ طہارہ، یہ جو طہارت ہوتی ہے وہ ظاہری اور باطنی دونوں پاکی کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے پاکی ہونا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے طہارت ہونا۔ طہارت جو ہوتی ہے دل کی پاکی، ایز ویل ایز جو جسمانی پاکی ہے، ان دونوں ہی کو انکلیوڈ کرتا ہے۔ تو وہ ظاہری طور پر بھی پاکیزہ عورتیں تھیں، اور باطنی طور پر مطلب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو روحانیت دی تھی، اور جو جسمانی طور پر بھی، وہ دونوں طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی ازواج دی گئیں، اس ساری کی ساری مطہرہ ہیں، پاکیزہ ترین عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے کانٹیکس میں یہ یہاں پر جو آگے آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اب انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اب یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کس کے متعلق، کہ جن لوگوں نے سن لیا تھا، جن لوگوں نے اس بہتان کو سن لیا تھا، یا جن کے کانوں میں اڑتی اڑتی افواہ آ گئی تھی حضرت عائشہ کے متعلق، تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ اس کے متعلق آیتیں نازل فرمائی گئیں۔ لولا، لو کا ترجمہ ہوتا ہے کیوں، اور لا کا ترجمہ ہوگا نہیں۔ لولا جب بھی ایک ساتھ آئے گا تو ہم کریں گے ترجمہ کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ لو کا ایک ترجمہ اگر بھی ہوتا ہے، اف، ٹھیک ہے، جیسے انشاءاللہ میں ان کا ترجمہ اگر ہے، اسی طرح لو کا ترجمہ بھی اگر ہوتا ہے، اف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اف، اگر۔ تو لو کا ترجمہ اگر بھی ہوتا ہے، لیکن جنرلی جب لو لا ایک ساتھ آتا ہے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ لا کا ترجمہ لا حرف نفی ہے، نیگیٹو پارٹیکل ہے، لا کا ہر حال میں ترجمہ نہیں ہوگا۔ لولا کیوں نہیں، از جو ہے یہ شارٹ فارم ہے ازا کا، ٹھیک ہے۔ از کا مطلب ہوتا ہے جب، when، از جب، لولا کیوں نہیں، از جب، سمعتموہم، سمعتو، اب دیکھیں یہاں پر اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں، ہر عربی زبان کا اسم اور فعل، یعنی ہر وہ ورڈ جو کہ ناؤن ہے یا ورب ہے، عربی زبان کا ہر لفظ کسی نہ کسی مادے سے بنا ہے، کسی نہ کسی روٹ سے بنا ہے۔ جس طریقے سے درخت جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جڑ سے بنا ہوتا ہے، ہر درخت کی اپنی ایک جڑ ہوتی ہے، ہر جو ٹری ہوتا ہے اس کی اپنی ایک روٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں یہ معاملہ ہے کہ ہر ورڈ جو ہوتا ہے اپنی ایک روٹ کے ذریعے سے بنتا ہے، جڑ کے ذریعے سے بنتا ہے، جس کو عربی میں ہم مادہ بھی کہتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو روٹ لیٹر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں وہ جنرلی 3 ہوتے ہیں، جنرلی یعنی 90% آپ کو ایسے ہی ورڈ ملے
لیں گے جن کے روٹ لیٹر 3 لیٹر بیز ہوں گے, 3 حرف سے مل کر بن جائیں گے, کبھی کبھی 4 بھی ہو جائیں گے, کبھی کبھی 5 بھی ہو جائیں گے. تو یہاں پر جو ہمارے پاس روٹ لیٹر ہیں, یعنی جس سے یہ ورڈ بنا ہے, یہ جو پورا ورڈ ہے یہ کس روٹ لیٹر سے بنا ہے, تو وہ بنا ہے سین میم عین. سین میم عین, سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ہیئرنگ, جو سننے سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھے اس کے اندر روٹ ورڈ آئے گا سین میم عین. ٹھیک ہے, ہر وہ چیز, سماعت ورڈ لے لیں, سمیع ورڈ لے لیں, اسمعو ورڈ لے لیں, سب کے اندر سین میم عین آ رہا ہے اور یہ ریلیٹڈ ہوگا سماعت سے, سننے سے. اب جیسے سماعت ہم کہتے ہیں, سماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہیئرنگ, یعنی سننے کی طاقت, جو ہمارے پاس قوت سماعت ہے اس کو سماعت کہا جاتا ہے. سمیع کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا. اسمعو کا مطلب ہے ان سب نے غور سے سنا. تو اس طریقے سے استمیعو کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا. تو ایسے ورڈز ہوں گے جن کے اندر سین میم عین آ جائے گا تو وہ کہیں نہ کہیں ترجمہ اس کا سننے سے ہی ریلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں اس کا اپنا ایک ترجمہ ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ورڈ کے اندر ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ ورڈ کے اندر شو کر رہی ہوتی ہے. اگر ہم آپ کو, چونکہ بہت دن ہو گئے تو اسی لیے ہم آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں. سے فار ایگزامپل, اگر ہم روٹ لیٹر لیتے ہیں عین لام میم, عین لام میم, ٹھیک ہے, یہ اگر ہم روٹ لیٹر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر کسی ورڈ کا اگر روٹ عین لام میم ہے, اب جب اس سے جو درخت نکلے گا اس کی بہت ساری شاخیں بنیں گی, بہت ساری برانچز نکلیں گی. تو برانچز جب نکلیں گی ان کے سب کے اندر کہیں نہ کہیں عین لام میم ہونا ضروری ہے. اب ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم اس کا, جیسے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تعلیم, پھر اگر ہم دیکھتے ہیں عالم, ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر ہم دیکھ لیں معلم, اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں علم, ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم کہتے ہیں عالمہ, عالمہ. تو یہ سارے ورڈ دیکھ رہے ہیں آپ, سب کے اندر کہیں نہ کہیں آگے یا پیچھے کر کے کیا ہو رہا ہے, عین لام میم آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, یہ پورا جو درخت ہے, یہ پورا جو ٹری ہے, یہ ورڈ ٹری جو ہے وہ کس روٹ لیٹر سے بنا ہے, عین لام میم سے. سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو نالج, کچھ نہ کچھ علم سے تعلق رکھنے والے, یہ درخت جو ہے یہ پورا علم سے تعلق رکھنے والا ہے. جس طرح سے ابھی ہم نے کہا سین میم عین جو آئے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے سننے سے تعلق رکھے گا, تو اس کا جو بھی پورا ٹری بنے گا وہ سب, اس کے جتنے بھی فروٹس ہوں گے, جتنی بھی برانچز ہوں گی, سب سننے سے ریلیٹڈ ہوں گی. کچھ نہ کچھ طریقے سے اس کے اندر سننے والی بات آ ہی جائے گی. ٹھیک ہے, کہیں کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ایکسیپشن آ جاتا ہے, ادروائز روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا اپنے جو برانچز ہوتے ہیں اس پہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیا ہے آپ لوگوں کو. ہم یہاں پر تھے سمعتموہ, سمعتو, سین میم عین. سین میم عین کا مطلب ہوتا ہے سننا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آگے آ رہا ہے اٹیچ پروناؤن تم. ٹھیک ہے, تم, تو ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ جلدی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, تم کا مطلب ہوتا ہے یو آل, تم, ہم اردو میں بھی تم کہتے ہیں, تم کا مطلب ہوگا تم. اور جہاں پر بھی عربی زبان میں واو آتا ہے فعل کے اندر درمیان میں, واو یا پھر اینڈ میں واو الف یا پھر اینڈ میں واو نون, اس طریقے سے فعل میں آتا ہے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں پلورل کا, جمع کا. تو سب کا ہم ترجمہ کر لیں گے, سب. تو 3 حصے ہو گئے, سمیع, سنا, تم نے, واو تم سب نے. ٹھیک ہے, تم یعنی تم, واو یعنی سب, تم سب, سمیع سنا, تم سب نے سنا. ہو, اب یہاں پر آ گیا ورڈ آخر میں ہو. ٹھیک ہے, ہو, ہو از واٹ, اٹیچ پروناؤن, ضمیر متصل, چونکہ یہ جڑ گیا ہے سمعتموہ سے تو اس کو اٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے, ضمیر متصل کہا جاتا ہے. متصل کا مطلب ہی ہوتا ہے وصال ہو جانا, کسی سے جڑ جانا, اٹیچ ہو جانا. اب ہو کا ترجمہ کیا ہوگا, اسے,
اسے. ٹو اٹ, اٹ کا ترجمہ ہوگا. اچھا عربی زبان میں یاد رکھیں کوئی بھی نیوٹرل جینڈر نہیں ہوتا. یعنی نیوٹرل جینڈر کسے کہا جاتا ہے کہ جیسے عربی زبان میں ہر چیز یا تو میل ہوگی یا فیمیل ہوگی, چاہے وہ کوئی ورڈ ہی کیوں نہ ہو. عربی زبان کا ہر لفظ یا تو میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی نیوٹرالٹی نہیں ہوتی. جیسے کہ انگلش میں کیسا ہوتا ہے, ہی, شی, اٹ, وہ عورت, وہ مرد یا وہ بے جان چیز. تو ایک جاندار کے لیے ہی شی آ جاتا ہے اور بے جان کے لیے اٹ آ جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں ایسا اٹ والا کوئی معاملہ نہیں ہے, بے جان کے لیے الگ سے کوئی ترجمہ نہیں لایا جاتا. جو بھی چیزیں ان اینیمیٹ ہیں, بے جان ہیں, تو ان کے لیے بھی کیا آتا ہے, یہ ہو یا ہیا, ہو یا مطلب اسی طریقے کے ہو یا ہا والے ورڈز آ جاتے ہیں, یعنی جو میل یا فیمیل کے لیے آتے ہیں. جیسا بھی ورڈ آگے آ رہا ہوگا, میل ہوگا ورڈ تو میل ضمائر آ جائیں گے, میل پروناؤنز آ جائیں گے. اگر فیمیل ورڈ ہوگا تو فیمیل اس کے کنیکشن میں یہ ضمیر جو ہوتے ہیں, ضمیر یعنی کہ جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ جیسے جیسے آتا جائے گا تو ہم آپ لوگوں کو بتاتے جائیں گے. اب یہ چونکہ ہو جو ہے, ہو کا مطلب یہ کوئی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اس خبر کی بات ہو رہی ہے, اس افواہ کی بات ہو رہی ہے. اسے کسے, وہ جو واقعہ, وہ جو خبر اڑتی ہوئی آئی تھی بہتان کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو بھی تم نے بہتان یا جو بھی تم نے افواہ سنی تھی, وہ جو تمہارے کانوں تک پہنچ چکی تھی, جن کو تم سب سن چکے تھے, اس کے متعلق تمہارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا. اللہ رب العزت یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جیسا رسپونڈ کیا نا, تم نے جیسا اس کو ری ایکشن دیا, تم نے جیسے اس کا مطلب جواب دیا, ایسا جواب ہرگز کسی مومن کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر کسی کے پاس کوئی بات اڑتی ہوئی آ جائے یا کسی کے کان پر کوئی بات آ جائے تو وہ فوراً سے اس کو بلیو نہ کر لے. یہاں پر اس کے تعلق سے اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں کیا فرما رہے ہیں, گائیڈ لائنز دے رہے ہیں, یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی کی بات, دیکھیں جنرلی بھی ایسا ہوتا ہے نا, اور عورتوں میں خاص طور پر عام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ جب ہم احزاب وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں عورتوں کو اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ کسی عورتوں پر تہمت لگانا یا ہنسنا یا ان کے برے القابات سے بلانا, یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے. کیوں, کیونکہ یہ فیمیلز کے اندر زیادہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں, ہر سنی سنائی بات کو کیا کر دیتی ہیں, کسی اور کو کنوے کر دیتی ہیں. کہیں سے کچھ مل جائے, پھر اس کے اندر بہت اچھی طرح سے اس کے اوپر ریپنگ کرنی ہے مسالوں کی, اور پھر اس کو بہت چٹپٹا بنانا ہے نیوز کو, اینڈ دین اس کو کسی اور کو کنوے کر دینا ہے. اور اس طریقے سے وہ بات جو ہوتی ہے وہ کچھ اور بات ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کچھ افواہ بن کر نکل آتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کا رویہ بتایا ہے کہ وہ کیا کریں اگر ان کے کانوں تک کوئی خبر پہنچ جائے. تو کیا خبر ہے, لولا, کیوں نہیں, از, جب, سمعتموہ, تو ہم نے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, سمیا, تم, واو اور ہو. سمیا سنا, تم, واو سب, تم سب نے سنا, ہو اس کو یعنی اس نیوز کو. کیوں نہیں جب سن لیا تم سب نے اس نیوز کو, اس خبر کو, اس بہتان کو, اس تہمت کو, اس افک کو, جب تم نے سنا. ظن المؤمنون, ظن, زوئیں, نون, نون, اس کے روٹ لیٹرز ہیں زوئیں, نون, نون. زوئیں, نون, نون کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا. ٹھیک ہے, ٹو تھنک, گمان کرنا, ٹو ازیوم, کسی چیز کو ازیوم کرنا, ازمپشن یا تھنکنگ کو یا پھر گمان کو کہا جاتا ہے ظن. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سمعتموہ, کیوں نہیں جب تم نے سن لیا, ظننا, گمان کیا. گمان کس نے کیا, المؤمنون والمؤمنات. اب المؤمنون, ہم اس کو دیکھتے ہیں ان دونوں ورڈز کو, پہلے آ رہا ہے المؤمنون, پھر آ رہا ہے المؤمناتی. دونوں کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ, میم, نون. ابھی ہم نے بتا دیا آپ لوگوں کو روٹ کسے کہتے ہیں, روٹ کہتے ہیں جڑ کو. یعنی یہ دونوں ہی ورڈ حمزہ, میم, نون سے بنے ہیں. حمزہ, میم, نون کہا جاتا ہے امنا, ایمان کو. ٹھیک ہے, تو سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ایمان. ٹھیک ہے, بلیف,
ایمان تو اس سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے, فیتھ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر کہا گیا المؤمنون, تو مؤمنون میں کیا بات آ رہی ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں, پہلے تو ال سے جو بھی ورڈ شروع ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خاص ہوتے ہیں. تو اللہ اسپیسیفکلی خاص طور پر ایمان والوں سے مخاطب ہے. چلے کافر کریں تو کریں, مشرک کریں تو کریں, ان کو زیب دیتی ہے یہ باتیں, ایمان والے کیسے کر سکتے ہیں یہ بات؟ تو ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر کیا کیا؟ متوجہ کیا. ال لگا کر ال خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہر وہ ورڈ جس کے پہلے ال لگ جاتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے. ناؤن یعنی اسم ہوتا ہے, اور وہ اسم خاص اسم ہوتا ہے, پراپر اسم. ٹھیک ہے, عربی زبان میں اسے معرفہ کہتے ہیں. معرفہ یعنی خاص, میم عین را فا ہا, معرفہ. معرفہ یعنی خاص ہے, یہ ورڈ خاص ہے, یہ جو لفظ ہے وہ خاص ہے, اور جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ خاص لوگ ہیں. کون خاص لوگ ہیں؟ المؤمنون والمؤمنات. ٹھیک ہے, مؤمناتو تو حمزہ میم نون کا مطلب ہو گیا امنا ایمان, میم کا مطلب ہوتا ہے والا. مؤمن, پہلے ہم اس کو اونا کو چھوڑتے ہیں اور آتن کو چھوڑتے ہیں. یہاں پر دیکھیں حمزہ میم نون بیچ میں روٹ لیٹرز ہیں. حمزہ میم نون یعنی ایمان, اور میم کا مطلب ہوتا ہے والا. تو مؤمن کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے والا. میم کا ترجمہ بہت جگہ پر جب وہ کسی ناؤن فارم میں آتا ہے تو وہ والے کا ترجمہ دیتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں مسلم اسلام قبول کرنے والا, مشرک شرک کرنے والا, سب کے شروع میں دیکھیں میم آ رہا ہے. مفسد فساد کرنے والا, تو یہ والا لگ گیا کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ مطلب وہ اس چیز کو کم کر رہا ہے. مشرک شرک کرنے والا, مفسد فساد کرنے والا, اور مؤمن ایمان لانے والا, مسلم اسلام قبول کرنے والا. تو میم کا ترجمہ کہیں کہیں آپ کو والا کا بھی ترجمہ دے گا. المؤمن, مومن کا مطلب ہو گیا ایمان لانے والا, ایک کی بات ہو رہی ہے. لیکن چونکہ اس کے اینڈ میں اونا لگ گیا ہے, تو یاد رکھیں جب بھی اونا یا اینا آپ کو آخر میں دکھائی دے, کیا دکھائی دے؟ اونا یا پھر اینا, تو وہ ہمیشہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ایک کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. پلورل ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے, جمع کا صیغہ ہوتا ہے, یعنی کہ بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, تمام مومنین کی بات ہو رہی ہے. تمام مومن مرد, اونا تمام مومن مرد. ٹھیک ہے, تو اونا یا اینا لگ جاتا ہے تو وہ مردوں کے لیے پلورل ہو جاتا ہے, میلز کے لیے پلورل ہو جاتا ہے, پلورل میسکولن یعنی جمع مذکر. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو دوسرا ورڈ آ رہا ہے اونا یا اینا, دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ مؤمنونا کی جگہ مؤمنینا بھی ہو سکتا تھا. دونوں کا ترجمہ سیم ہے, ایمان لانے والا مؤمن. لیکن مؤمنونا جب کہا ایمان لانے والے, والے کیوں ہو گیا؟ کیونکہ پلورل ہو گیا, کیونکہ جمع ہو گیا. تو اب ہم کہہ رہے ہیں المؤمنون ایمان لانے والے مرد. اور جب آپ آخر میں آتو یا آتی, آتن یا آتن, یہ کمبینیشن دیکھیں گے, آ تو یا آتی. اچھا کبھی کبھی یہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے, ڈبل کسرہ ڈبل دمہ بھی ہو سکتا ہے. آتن یا آتن آپ کو دکھائی دے گا اینڈ میں, یا پھر آتو یا آتی دکھائی دے گا. تو جب اس طریقے سے دکھائی دے تو سمجھ جائیں یہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے. کس کی؟ فیمیل کی. اور فیمیل ایک فیمیل نہیں, پلورل فیمیل, جمع مؤنث, بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو مؤمن یعنی ایک مومن مرد. لیکن جب آتن آتن اینڈ میں لگ جاتا ہے تو وہ عورتیں بن جاتی ہیں, لیکن بہت ساری. مؤمنونا اونا اینا لگنے سے مرد بن جاتے ہیں بہت سارے, اور آتن آتن لگنے سے بہت ساری مومن عورتیں بن گئی. اللہ رب العزت کا خطاب تمام مومن مرد تمام مومن عورتوں سے ہے. دیکھیں اسپیسیفکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنرلی جو ہے نا پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی احکامات نازل فرماتے ہیں نا تو صرف ایمان والے مردوں کو کہہ دیتے ہیں, عورتیں اس کے اندر خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. اے ایمان والو نماز قائم کرو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو, والے جب آتا ہے اے ایمان لانے والے مردوں, تو مردوں میں عورتیں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اللہ نے صرف مرد کی بات نہیں کی,
یہاں پر عورتوں کا بھی شمار الگ سے کیا. کیوں؟ کیونکہ ابھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ چونکہ یہ جو خصلت ہوتی ہے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، وہ کہیں سے بھی جو سنتی ہیں بالکل کیا کرتی ہیں اس کو کہیں اور کنوے کر دیتی ہیں بغیر کسی تحقیق کے. تو یہاں پر اسی لیے عورتوں کو الگ سے اسپیسیفکلی اللہ نے خطاب کر کر کہا. دیکھیں ہم اس چیز میں ہم نے کوئی اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے مطلب ہمیں ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رتبوں کو اٹھا رہے ہیں ایمان والا پکار کر کہ تم ایمان والے بندے ہو، تم میری ایمان والی بندیاں ہو، تو تمہارے اندر جو معاملہ ہونا چاہیے وہ مشرکوں اور کافروں سے جدا ہونا چاہیے. میں کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تم لوگوں سے اور تم کچھ اور کر رہے ہو، تو ایسا نہ ہو نیکسٹ ٹائم سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پر یہ میسج ہے. تو کیا کہا؟ المؤمنون، ایمان لانے والے. والا نہیں کہا ہم نے، والے کہا. کیوں؟ کیونکہ سنگولر سے یہ پلورل بن گیا اونا لگنے سے. ایمان لانے والے مرد، اور یہ مؤمن مرد یہ ہو گیا ایمان لانے والا، لیکن آتن یا آتن لگ گیا تو ایمان لانے والیاں. ٹھیک ہے، ایمان لانے والی عورتیں. تو ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں جب تم سب نے سن لیا تھا، سنا سمیا سنا تم نے واؤ سب تم سب نے اس کو اس نیوز کو اس تہمت کو ظنا گمان کیا. کس نے گمان کیا؟ المؤمنون والمؤمنات. المؤمنون ایمان لانے والے مردوں. واو واو جو ہے یہاں پر حرف عطف ہے. حرف عطف کا مطلب ہوتا ہے کنجنکشن. ٹھیک ہے، کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ جو جوڑنے کا کام کرتا ہے. مطلب جوڑنے کا ان دا سینس یعنی جو دو ورڈز کو یا دو سینٹینسز کو کیا کرتا ہے؟ کنیکٹ کرتا ہے. گلو کا کام کرتا ہے، گم گوند کا کام کرتا ہے. تو واو لگنے سے ترجمہ اور کہا جاتا ہے. تو واو کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے؟ اور، اینڈ. ٹھیک ہے، تو واو یعنی اور. المؤمنون ایمان لانے والے مرد، والمؤمنات اور ایمان لانے والی عورتیں، انہوں نے گمان کیا بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بِأَنفُسِهِمْ، تین ورڈ ہے، بی پلس انفس پلس ہم. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. حرف جر پریپوزیشن یہ سپورٹیو ورڈز ہوتے ہیں، یعنی سینٹینسز کو اچھی طرح فریم کرنے میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بی کا ترجمہ ہوگا، اچھا بی کے بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بی کے ترجمے کبھی ساتھ ہوتا ہے، کبھی سے ہوتا ہے، کبھی میں آ جاتا ہے، کبھی کی آ جاتا ہے، کبھی جیسا بھی سینٹینس ہوگا اس حساب سے بی جو ہے اپنے آپ کو ماڈیفائی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اردو زبان میں خصوصی طور پر. انگلش میں تو آلموسٹ ایک دو ترجمے میں کام چل جاتا ہے، لیکن چونکہ بنسبت انگلش کے اردو تھوڑی واسٹ ہے، تو اس کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں، بہت سارے ویریشن پائے جاتے ہیں بی کے ترجمے میں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں بی حرف جر ہے اور اس کا کچھ اسپیسیفک ترجمہ نہیں ہے. جیسا بھی آیت سے ہمیں صحیح مفہوم نکلے گا اسی حساب سے ہم بی کا ترجمہ کریں گے. بی پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں میں. ابھی ہم بتاتے ہیں ہم کیوں ترجمہ میں کر رہے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں بی میں. انفس، انفس جو ہے نفس کا پلورل ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے نون پاسین نفس. ٹھیک ہے، نفس، نفس کسے کہا جاتا ہے؟ سیلف، سول، روح، یعنی خود، سیلف خود کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو بھی نفس کہا جاتا ہے، انفس کہا جاتا ہے. یعنی اپنے بارے میں جب بتایا جائے گا تو انفس کہا جائے گا. انفس از دا پلورل آف نفس. یعنی نفس یعنی ایک سول، ایک روح، ایک جان. اور انفس یعنی بہت ساری جانیں، بہت ساری روحیں، بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے، تو نفس کے الگ الگ دو تین ترجمے ہوتے ہیں. نفس کا ترجمہ جان بھی ہوتا ہے یعنی سول، اور نفس کا ترجمہ خود سیلف بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا میری نفس نے مجھے گوارا نہیں کیا. نفس نے مطلب وہ جو میرا سیلف ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے اپنے. نفس یعنی نفس کہیں گے، ابھی نفس کو نفس ہی رکھتے ہیں، انفس اس کا پلورل ہے.
نفس میں, ہم ان کے, ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. اب یہ ہو آیا تھا, ہو کا پلورل ہے ہم, ٹھیک ہے, ہو سنگولر ہے وہ ایک, اور ہم جو ہے پلورل ہے وہ سب, ٹھیک ہے, وہ سب انفس بارے میں, اپنے بارے میں. تو نفس کا ہم نے ترجمہ آپ کو بتایا سیلف کا بھی ہوتا ہے, تو سیلف کا مطلب انسان کا اپنا نفس ہے نا, تو اپنے بارے میں بھی ہم یوں ترجمہ کر سکتے ہیں. تو کیا کیا یہاں پر ترجمہ ہوگا, بھی انفسہم, ان کے نفسوں میں, اپنے دلوں میں, اپنے بارے میں کیا گمان کیا کیا, دیکھیں, لولا کیوں نہیں, اس جب, سمیا سنا, تم واؤ سب, تم سب نے سنا, ہو اس کو, اس خبر کو, زنا گمان کیا, المؤمنون ایمان والے مردوں نے, والمؤمنات ایمان والی عورتوں نے, بانفسہم ان کے نفسوں میں, یعنی اپنے دلوں میں کیوں یہ بات گمان نہیں کی, خیرن, یعنی اس کو خیر کیوں نہیں گمان کیا, کیوں جلدی سے اس تہمت کو ایکسیپٹ کر لیا, کیوں نہیں یہ بات تم ایکسیپٹ کر پائے, کیوں تمہارے دل میں یہ سوال نہیں اٹھا کہ ہو سکتا ہے یہ غلط بات ہو سکتا ہے یہ خبر سچی نہ ہو سکتا ہے یہ صرف افواہ ہو سکتا ہے یہ کافروں کی چال جو انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر لگائی جا رہی ہو سکتا ہے یہ تہمت تو یہ تمہارے دل میں کوئی خیال ایسا کیوں نہیں اٹھا, تم نے کیسے فوراً سے بلیو کر لیا, کس طرح سے تم نے یقین کر لیا کہ وہ سچی خبر ہے اور تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. بات یوں ہوئی تھی کہ جب یہ افواہ اڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق, تو یوں ہوا کہ کچھ صحابہ اکرام جو مسلمان تھے اور ایمان والے بھی تھے, وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے, یعنی کہ انہوں نے چونکہ آتے ہوئے ساتھ میں دیکھا تھا, تو انہوں نے سمجھا کہ واقعی میں یہی بات ہوگی. اور جب انہوں نے جو رئیس المنافقین اور منافقوں نے جب ایسی باتوں کو ایک دم, کیونکہ بات کرنے میں ذرا جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, جب انہوں نے جس طریقے سے پیش کیا اس کو, تو لوگوں نے اس کو حق ہی مان لیا. اس میں مستہ تھے, اس کے اندر حسان بن ثابت تھے, اور حضرت جو زینب ہے ان کی جو بہن تھی وہ بھی شامل تھی. تو بہت سارے لوگ جو تھے مسلمان جو تھے, یا تو اپنی نادانی کی وجہ سے, یا پھر دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے بہت بار سنا کسی چیز کو, تو کیا ہو جاتا ہے وہ چیز اس پر یقین آنے لگتا ہے. تو اس طریقے سے ہوا اور ان لوگوں نے بھی اس چیز میں شامل ہو گئے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اسے خیر کیوں نہیں جان لیا, کیوں تم اپنے نفسوں میں اسے گمان کر لیا کہ وہ خیر ہی ہے, یعنی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیوں نہیں, جب تم سب نے سنا اس کو گمان کیا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے نفسوں میں, ان کے نفسوں میں یعنی اپنے اندر, اپنے بارے میں, خیرن, بہتر, کوئی خیر کیوں نہیں اس کو مان لیا, اسے اچھی بات کیوں نہیں مان لیا. وقالو ھذا افک مبین, اب یہاں پر دوبارہ سے واو آ رہا ہے, واو کا ترجمہ ہوگا اور, ٹھیک ہے, حرف عطف ہے. قالو یہ پاسٹ ٹینس ہے, فعل ماضی ہے, اور واو الف جب بھی اینڈ میں آتا ہے تو سب کا ترجمہ ہوتا ہے, سب, اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف واو لام, قول. قاف واو لام قول جو ہے, قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا, something related to saying, یعنی کہنے سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے. تو چونکہ یہاں پر قاف واو لام جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں, لیکن یہاں پر ہمیں قاف حمزہ لام دکھائی دے رہا ہے, تو یہ جو واو ہے اس نے جگہ دے دی ہے کس کو, الف کو. قاف, ٹھیک ہے. اب یہ ایسا کیوں ہوا, ایسا یوں ہوا کہ عربی زبان میں 3 ویک لیٹرز ہیں, حمزہ, واو, یا, اور یہ جو 3 ویک لیٹر ہیں یہ اپنی جگہ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں, کبھی یہ اس کی جگہ آ جاتا ہے, کبھی وہ اس کی جگہ آ جاتا ہے, اصل کچھ اور ہوتا ہے لیکن دکھائی کچھ اور دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں, یا پھر پوری طرح سے روٹ لیٹر میں سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر واو نے کیا کیا, الف کو جگہ دے دی, تو یہ قول نہیں دکھائی دے رہا, کالا دکھائی دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو قالا کا مطلب ہوتا ہے کہا, کہنا, ٹھیک ہے, اور واو الف یعنی سب, تم سب نے کہا, اور سوری وہ سب کہتے, وہ سب کیا کہتے, ہاذا, یہ, دس,
یہ اس میں اشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس. ٹھیک ہے، یہ افکن مبین، افکن، افک، افک حمزہ فا کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. افک کا مطلب ہوتا ہے بہتان. بہتان کسے کہا جاتا ہے؟ وہ عیب جو کسی کے اندر ہے نہیں اور لوگوں کے متعلق اس بات کو کیا کر دیا جائے، اڑا دیا جائے، یا اس کے اوپر وہ عیب جوئی کر دی جائے جو اس کے اندر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہے تو اور وہ کہہ دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تہمت ہو جاتی ہے نا. یہاں پر بہتان کسے کہا گیا؟ کہ حضرت عائشہ میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، سٹل ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق باتوں کو اڑا دیا، افواہ اڑا دی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کہنا چاہیے تھا، ایمان والوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاذا افکم مبین. ہاذا، یہ مطلب یہ جو نیوز ہے، یہ جو اڑتی اڑتی ہمارے کانوں تک پہنچی ہے، ہاذا یہ، واو، واو اور واو الف وہ سب، اولا کہتے، ہاذا یہ، افکن بہتان ہے، مبین با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، مبین کے با یا نون. با یا نون مبین کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ ویری کلیئر، بہت زیادہ مینیفیسٹ، بہت زیادہ کلیئر اور واضح کو کہا جاتا ہے مبین. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان سب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہ یہ تو کھلا کیا ہے؟ بہتان ہے. کیسے کہہ سکتے ہو نبی کی بیویوں کے تعلق سے؟ مطلب جس نے کہا تھا تمہیں تو اس کی زبان پکڑ لینی چاہیے تھے کہ اس نے کیسے نبی کی بیوی پر تہمت لگا دی. تمہیں تو صاف صاف ان کے منہوں پر کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو تم سری بہتان لگا رہے ہو، تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو حضرت عائشہ یا امہات المومنین پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے بھی متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر آپ کسی کو بھی کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات ہو سکتی ہے، اگر وہ غلط ہمارے ذہنوں میں اتر رہی ہے تو سمجھ لے وہ شیطان کی جانب سے ہے. تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں. حسن ظن یعنی ہمیشہ ایمان والے مسلمانوں کے متعلق کیا رکھتے ہیں؟ اچھا گمان رکھتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا. اگر کوئی عورت رات کے 12 بجے گھر سے نکل کر اکیلی جا رہی ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، اس کا کوئی بیمار ہوگا، تو اسی لیے اس کو مجبوری میں اتنے رات کو نکلنا پڑ رہا ہے. کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط گمانی نہ رکھیں. کوئی بھی ذہن میں تھنکنگ آتی ہے، کوئی بھی ازامپشنز آتے ہیں، اس کو فوراً سے رد کریں، کیونکہ شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ ورگلاتا ہے. اور ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بارے میں بھی حسن ظن رکھو. انسان کو، ایمان والوں کو موت ہی اس حال میں آئے کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتے ہوں، اچھا گمان رکھتے ہوں کہ اللہ رب العزت یقیناً ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہ ہو، اسی طرح سے ایمان والے بندوں سے بھی بدگمان نہ ہو. دیکھیے کبھی اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر انسان کو دیکھ کر کوئی بدگمانی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ کلیریفیکیشن. اس چیز کو کلیئر کر لو، اس چیز کو واضح کر لو. اس سے پوچھ کر واضح کر لیا جائے یا بتا کر واضح ہوتی ہے بات تو جہاں پر بتانا ہے وہاں بتا کر واضح کر دیا جائے، جہاں پر پوچھنا ہے اس کو پوچھ کر واضح کر لیا جائے. کسی کے بھی بارے میں کوئی ازمپشن خود سے پال لینا، کوئی بھی خیالات اپنے ذہنوں میں لے آنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی افواہ یا کوئی کسی کے متعلق بہتان یا کسی پاک دامن عورت کے اوپر کوئی تہمت لگائے تو پہلے تو کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اس کے متعلق اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. تمہیں یہ نہیں کہ بس کسی کی بھی سنی سنائی بات پر یقین کر لیا جائے. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو کیا کر دے؟ اس پر یقین کر لے اور اس کو آگے بڑھا دے. اس نے سنا، کہیں سے بھی سنا، اس کو یہ نہیں پتا اوتھینٹک سورس ہے، کس نے بتایا، کون بولنے والا ہے، بس ہم نے تو سن لیا، ہمارے کانوں تک پہنچ گئی. اب کسی کے بھی ہم نے بتا دینا ہمارے اوپر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. اور جب تک ہم بتا نہیں لیتے ہیں
تب تک ہمیں چین نہیں آئے گا, ہم سو نہیں پائیں گے, ہماری نیند راتوں کی کیا ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گی. تو یہ معاملہ ایمان والی عورتوں اور ایمان والے مردوں کا نہیں ہوتا. تو دیکھیں کتنی خوبصورت نصیحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دی ہے. واقعہ کچھ اور ہے, واقعہ ہے حضرت عائشہ کے متعلق, لیکن ایمان والی عورتوں کو نصیحت کی جا رہی ہے حسن ظن کی. ٹھیک ہے, تو کیا کہا گیا کہ کیوں نہیں جب سنا تم سب نے اسے اس خبر کو گمان کیا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے ان کے نفسوں میں بہتر, یعنی اچھا اس چیز کو گمان کر لیتے. تم یہ اپنے نفسوں میں گمان کرتے کہ نہیں نہیں یہ بات جھوٹی ہوگی, میں نے اس بات کی تحقیق ضرور کرنی ہے, یا میں اس کے اوپر بلیو نہیں کر سکتی جب تک کہ مجھے اس کے بارے میں حقانیت نہ پتہ چل جائے یا کوئی ثبوت مجھے نہ مل جائے. اپنے نفسوں میں خیر, بہتر, اچھا, اور وہ سب کہہ دیتے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سب کیا کہہ دیتے, ہاذا افکم مبین, یہ تو کیا ہے, یہ تو افکن مبین, کھلا صاف صاف بہتان ہے. یہ تو بالکل, کیونکہ ہم تو روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم نبی کے گھرانے والوں کو جانتے ہیں, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی جو باندی تھی ان سے بھی پوچھا تھا, ہے نا, سوال کیا تھا, جو کہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں. تو حضرت عائشہ کے متعلق انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کے اندر میں نے کبھی بھی کوئی خامی نہیں پائی, الا یہ کہ وہ جب آٹا گوندتی تھی تو کیا کر دیتی تھی, سو جاتی تھی, اور بکری آ کر آٹا پورا کھا جایا کرتی تھی. اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی ان کے اندر کوئی بھی, مطلب ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہوگی اسی لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی, ورنہ ایسی بڑی بات بھی نہیں تھی ان کے حساب سے. کیونکہ جب ایک انسان ہر چیز جو رائٹ 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 کر رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا بھی جو رانگ ہوتا ہے وہ آنکھوں کے سامنے نظر میں آ جاتا ہے. تو بس اتنی سی بات جو تھی حضرت عائشہ سے ہو جایا کرتی تھی کہ وہ آٹا گوند کے بھول جاتی تھی, اور پھر کیا ہو جاتا تھا, سو جانے کے بعد بکری آ کر کھا جایا کرتی تھی. اور وہ جو ان کی باندی تھی انہوں نے بس اتنی ہی گواہی دی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے متعلق دریافت کیا تھا کہ کیا حضرت صفوان جب آیا کرتے تھے ہمارے گھر میں تو تم نے کوئی ایسی بات دیکھی, کیا آپس میں دونوں کو ایک دوسرے سے کنورزیشن کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یعنی کہ وہ جب آتے اپنا معاملہ جو بھی تھا آپ سے وہ تعلق رکھتے, آپ سے بات کرتے, چلے جاتے, کبھی بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ یا رابطہ یا کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا. تو یہ ساری بات واضح طور پر سارے گھرانے والے جانتے تھے, سارے ایمان والے جانتے تھے, نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اللہ نے فرما دیا کہ جب تم نے دیکھا تھا تو اپنا حسن ظن ہی رکھنا تمہارے اوپر زیادہ جچتا تھا, لیکن تم نے کیا کیا, منافقین کا ساتھ دیا, جو کہ تمہیں نہیں دینا چاہیے تھا. تو ہم انشاءاللہ اس آیت کو ریوائز کرتے ہیں ایک مرتبہ. لولا, کیوں نہیں, اس جب, سمیا, سنا, تم نے, واؤ سب, تم سب نے. اچھا, تم itself is plural form, یعنی تم کا مطلب ہی تم سب ہے, اور یہاں پر واؤ جو لگ گیا ہے ایڈیشنلی سب کے لیے لگ گیا ہے, پلورل کے لیے لگ گیا ہے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں جب سنا تم سب نے اس کو, اس خبر کو, گمان کیا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے نفسوں میں, ان کے نفسوں میں بہتر, خیر, اور وہ سب کہہ دیتے یہ تو کھلا کیا ہے, بہتان ہے. یعنی یہ مینیفیسٹلی بالکل کلیئر کیا ہے, جھوٹ ہے, بہتان لگا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں, کل ہم پراپر ٹائم پر انشاءاللہ, یا ہم ایک آیت کر لیں, بہت چھوٹی سی آیت ہے, ہم اس کو کر کے پھر انشاءاللہ, نہیں کیا ہم نے آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم لے لیا, ہم یہیں پر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آیت تھی اسی کے تعلق سے, کل بھی جو آیت ہوگی اسی کے کنٹینیوشن میں ہوگی انشاءاللہ, آیت نمبر 13 جو ہوگی. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس چیز کو ریوائز کر کے آئیں, اور جن لوگوں نے واقعہ افک ابھی تک نہیں ان کا ہوا ہے تو وہ ایسا کریں کہ وہ جو یوٹیوب پر جو لنک ہے وہ اس کے ذریعے سے پہلے آپ لوگ واقعہ افک جو ہے ایک مرتبہ سن لیں, تاکہ آپ کو پورا جو منظر ہے, پس منظر جو اس کا شان نزول ہے, یہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں, وہ آپ کو کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بآیات و ذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمنا و غمنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے آنکھوں کا نور بنا دے، دلوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور اس قرآن کریم میں جو بھی ہم سیکھتے ہیں اللہ رب العزت اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی احکامات ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم اسے سمجھ جاتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ کیریکٹر اور وہ کردار عطا فرما دے جو ایمان والوں کا ہے، جو اللہ رب العزت ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایمان والے بندے اور بندیوں سے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی، جو پختہ ایمان والی بندیاں ہیں، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والی بندیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کو ہمارے دلوں کی جلا، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہمارے ہدایت کے راستوں کو کھول دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کریم کو ہماری قبر کا مونس، قبر کا ساتھی، قبر کی وحشت کو دور کرنے والا، اور حشر کا ساتھی، حشر کی جو پریشانیاں ہیں اور حسرتیں ہیں اس کو دور کرنے والا بنا دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا، ہمارے حق میں وٹنس بنا دے، تاکہ قیامت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب لیں تو یہ کھڑا ہو کر ہمارے حق میں گواہی دے کہ یہ بندیاں تیرے نام پر جڑا کرتی تھی اور اس قرآن کے لیے جڑا کرتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے درجات بلند فرمائے. اس قرآن کے ذریعے سے ہم سب کو رزق کریم عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.